السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ ایک اونٹ نو ذبح کر دیتا جائے، اودا گوشت بنا لیا جائے، اودا گوشت بنا کے اونوں تقسیم کر دیتا جائے۔ میرے آقا فرماندے اینی دیر اودی قبر تے کھڑے ہو کے دعا کریا جے، اے تے میرے آقا علیہ السلام دی سنت ہے، میرے آقا دا فرمانی۔ لیکن میرے بھائی اج ویکھ لے میرے معاشرے دے اندر جنازہ پڑھیا جاندا ہے، جنازے تو بعد دعا کیتی جاندی ہے، اور جدا ثبوت میرے آقا دے کولوں نہیں ملدا، صحابہ دے کولوں نہیں ملدا، اور اس دعا دا ثبوت جڑا ہے او ذخیرہ حدیث وچوں نہیں ملدا، اور فقہ دی کتاباں دے وچوں بھی کسے امام دے کولوں بھی ثابت نہیں جنازے تو بعد دعا کیتی جائے، اور دفن کرن دے بعد بھی 40 قدم چل کے جڑی دعا کیتی جاتی ہے ایدا ثبوت ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے دفن کر دیتا ہے میت نو قبر دے اندر تے اس جگہ تے کھڑے ہو کے آقا فرماندے نے دعا کرو۔ میرے آقا دا فرمان ہے مبارک ہے، ایک قبر دے اندر دفن کر دیتا ہے تے اوتھے کھڑے ہو کے دعا کرو۔ لیکن اج مسلمان 40 قدم چل کے دعا کرتا ہے، اور قرآن دے اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندیو تسی اللہ تے او دے رسول نال اگے نہ بڑھیا جے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑا بندہ جنازہ پڑھن تو بعد دعا کردا ہے میرے آقا دی سنت دی مخالفت کردا ہے، اور جیڑا بندہ قبر تے دفن کرن تو بعد 40 قدم چل کے دعا کردا ہے میرے آقا دی سنت دی مخالفت کردا ہے، اور ایک قرآن اعلان کردا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا ہے، اور کائنات دے لوگوں اے ایمان والے تانوں مخاطب کر کے اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر 26ویں پارے دے اندر اور 13واں رکوع شروع ہوندا ہے، سورہ حجرات دی ابتدا ہوندی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ایمان والےو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے تے میرے رسول تو اگے بدنا جیڑا کم میرے مصطفیٰ نے کیتے او دے مطابق کریں گے ثواب ملے گا، اس تو اگے بڑھیں گے تے سنو اللہ دا قرآن کی اعلان کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ایمان والے پھر تانوں مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور دنیا دے لوگوں ایمان والے ہو تسی میرے نبی تو بلند آواز بھی نہ کریا جے، ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، اور میرے مصطفیٰ نو اس طریقے نال نہ بلایا جے اور جویں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے نو بلاندے ہو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے دو کم پہلا کم جڑا اللہ تے رسول نال وعدہ
ود کے عمل کرتا ہے۔ ایک کام اے جڑا میرے مصطفیٰ دی سنت دی مخالفت کرتا ہے، اور جڑا میرے مصطفیٰ دے عمل تو اگے کراس کر کے عمل کرتا ہے، ایک وہ بندہ ہے تے دوسرا وہ بندہ ہے جڑا میرے مصطفیٰ دی آواز نال اپنی آواز نو بلند کرتا ہے، اور میرے مصطفیٰ نو اس انداز دے اندر بلند ہے جڑے انداز دے اندر بندہ ایک دوسرے نو آپس دے اندر بلند ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان سن لو اور کسے نتیجے تے پہنچ کے جایا جے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم ان تحبط اعمالکم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور میرے بندے ہو، اور ایک کام تسی میرے مصطفیٰ تو ود کے کرو گے، میرے قرآن کے خلاف کرو گے، میرے مصطفیٰ دی سنت تو ود کے کرو گے، میرے مصطفیٰ دے فرمان نو بائی پاس کر کے کرو گے، ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے زندگی دے سارے اعمال ضائع کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نیکی سمجھ کے کرو گے نیکی، لیکن میرے مصطفیٰ دی سنت دے خلاف ہوئے گی۔ آؤ ایدی مثال جاؤ ذخیرے حدیث دے وچوں کسے ایک مسلک دی بات نہیں، ساری کائنات دے مسالک دیاں حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے اور دے وچوں ویکھو، بخاری شریف کر لو، مسلم شریف اٹھا لو، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مشکات، کنز العمال، حدیث دا ذخیرہ اٹھا کے کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ جڑا ثابت کرے گا وہ اے حدیث ثابت کرے گا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز فرض ہوئی تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے حضرت بلال کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی اذان سکھائی، حضرت بلال نے جیڑی اذان مدینہ منورہ دے اندر پڑھی، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جیڑی اذان مسجد قباء دے اندر پڑھی، جیڑی اذان مسجد نبوی دے اندر پڑھی، ایس کتاب دے اتارن والا رب گواجے ساری کائنات دے ذخیرہ حدیث دیاں کتاباں کٹھیاں کر لو، آسان ملے گی تے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ذخیرہ حدیث دے وچوں اذان ملے گی تے شروع کتوں اللہ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب ارحمهما
ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہ آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الکلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 26واں پارہ پارے دا رکو 13واں سورت دا نام الحجرات، سورت دا ابتدائی مقام۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا صدر الاولا
بدر الدجا مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ دے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر جنہ دو آیات مبارکہ نو میں تلاوت کیتا ہے اور جس سورہ مبارکہ کا آغاز کیتا ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ حجرات۔ حجرات جمع ہے حجرہ دی۔ حجرہ ایک کمرے نو آکھیا جاندا ہے اور حجرات جمع ایک نو واحد آکھیا جاندا ہے، دو نو تثنیہ آکھیا جاندا ہے اور دو تو زیادہ جنی تعداد بھی ہوئے انہوں جمع ہی آکھیا جائے گا۔ سورہ حجرات کے اندر خالق کائنات نے ابتدا کے اندر مینوں تانوں ایک سبق دے دیتا ہے۔ اگر غور کیتا جائے میرے تیرے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بیماریاں قباحتاں موجود نے، اونا قباحتاں نو اونیاں غلط عادتاں نو اونا بیماریاں کا تذکرہ اللہ نے سورت کے اندر بیان کر دیتا ہے اور ابتدا کے اندر ہی نا خالق کائنات نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب احترام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت، رفعت اور بلندی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یا اس طرح سمجھ لو ابتدا کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اعلان فرما دیتا ہے اور کائنات کے عباسیوں میں رب اعلان کر رہے ہیں کہ تسی دنیا کی زندگی کے اندر جیڑا بھی کام کرنا ہے دین کے معاملے کے اندر، اس کام کے اندر سب کو پہلے دیکھنا ہے کہ یہ کام
آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک دے اندر ایک کام کیتا ہے، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام دا کرن دا حکم دے دیتا ہے، یا میرے آقا علیہ السلام نے اس کام تو منع کر دیتا ہے؟ حضرات، یا میرے مصطفیٰ نے جنہ دین کے معاملے دے اندر کام کیتا ہے اس کام تو اگے نہیں بڑھنا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس تو اگے بیان کر دیتا ہے۔ اور دنیا دے لوگوں، اگر تسی دین کے معاملے کے اندر کوئی کام ایسا کرتے ہو اپنی مرضی دے نال کہ اگر میں اے کام اس طرح کر لاں مینوں اجر سے زیادہ ملے گا، مینوں ثواب سے زیادہ ملے گا، مینوں اللہ ذوالجلال اے دے بدلے دے اندر جنت دے اندر بلند و بالا محلات عطا کر دیں گے، بندہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ اور کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اگر تے عمل اس قرآن دے مطابق ہوئے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان مبارک دے مطابق ہوئے گا، اللہ ذوالجلال پھر تے او دا ثواب عطا کر دیں گے، او دا اجر و ثواب انسان دے نامہ اعمال دے اندر لکھ دیں گے۔ اگر عمل جڑا ہے او اس قرآن دے خلاف ہوئے گا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ دے خلاف ہوئے گا، او عمل جڑا ہے اللہ ذوالجلال انہوں رد کر دیں گے، انہوں ریجیکٹ کر دیں گے، اور اے عمل جڑا ہے نا اس طرح ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اور میرے بندے اگر میرے پیغمبر تو ود بھی عمل کرے گا، میرے مصطفیٰ کی سنت تو بڑھ کے او دے اگے جائے گا، میں تیرے زندگی دے سارے اعمال جڑے نے میں انہاں نوں ضائع کر دیواں گا۔ حضرات، ایتھے ہی بس نہیں، اللہ ذوالجلال نے اس تو اگے بھی آج میرے تیرے معاشرے دے اندر جیڑیاں برائیاں آ چکیاں نے، جیڑیاں بیماریاں پھیل چکیاں نے، انہاں دا رد کر دیتا ہے۔ ادھر اللہ ذوالجلال والاکرام بیان کر رہے ہیں، اور دنیا دے لوگوں، میرے مصطفیٰ دی آواز تو اونچی آواز نہیں کرنی، میرے مصطفیٰ نو اس طرح نہیں بلانا، اور جویں جاہل بندہ اپنے ہم سفر نو، اپنے دنیا کے ہم نشین نو بلاندا ہے، اور لوگوں اس طرح میرے مصطفیٰ نو نہیں بلانا۔ اور آج میرے تیرے معاشرے دے اندر کوئی مسلک اہل حدیث نال تعلق رکھدا ہے، کوئی مسلک دیوبند نال تعلق رکھدا ہے، کوئی مسلک اہل سنت نال تعلق رکھدا ہے، کوئی اہل تصحیح، کوئی کسے مسلک نال، کوئی کسے لحاظ نال تعلق رکھدا ہے، اور میں تے کہا کرنا ہے مسلمان ہے، اپنے آپ نو مسلمان سمجھدا ہے، تے اج میرے تیرے معاشرے دے اندر او نام الٹ کے انہاں نام نو بدل کے بلایا جاندا ہے، اور اگر نام عبداللہ رکھے ہے اونوں بدل دتا جاندا ہے، نام عبد الرحمن رکھے ہے او دا الٹ رکھ دتا جاندا ہے، نام محمد رکھے ہے او دا نام بدل دتا جاندا ہے، الٹا نام کر کے انہوں بلایا جاندا ہے۔ اے میرے تیرے معاشرے دے اندر اے بیماری بہت زیادہ پھیل چکی، اللہ ذوالجلال نے ایدہ تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ دے اندر بیان کر دیتا ہے۔ اور میرے تیرے معاشرے دے اندر ایک اور بیماری جیڑی بہت زیادہ عام ہے، ایک اپنے مسلمان پر آدھی غیبت کرنا، انہیں پہ الزام لا دینا، بہتان تراشیاں کرنا، اور یہ سمجھنا میں حق ادا کر رہے ہیں۔ حضرات، او بندہ او جیڑی بیماری دے اندر مبتلا ہو گیا ہے نا، غیبت والی بیماری دے اندر، آج مرد بھی کر دے نے، عورتیں بھی کر دیا نے، اور میں تے کہا کرنا
جڑے انداز دے اندر غیبت کیتی جاندی ہے اونوں ثواب سمجھیا جاندا ہے، اونوں باعث اجر سمجھیا جاندا ہے۔ یہ ساری بیماریاں دا تذکرہ اللہ ذل جلال والاکرام نے اپنے اس قرآن دی سورہ مبارکہ دے اندر کر دیتا ہے۔ اور فرمانے آؤ ذرا ابتدائی مقام پہ غور کر لو، اللہ ذل جلال نے کی اعلان فرمایا ہے۔ آواز ہوندی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منعکس کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، مفسر قرآن حضرت عباس عبداللہ ابن عمر، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مفسر قرآن نے حضرت عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور دنیا دے لوگوں جس وقت اللہ ذل جلال کوئی ایسا مقام نازل فرما دیتے اور یا ایھا الذین آمنو، اور جدوں یہ مقام نازل ہوتا اسی تڑپ جاندے، اسی پریشان ہو جاندے کہ ہن اللہ ذل جلال یا دے کسے کام دے کرن دا حکم فرما دیں گے یا رب ذل جلال کسے کام کو منع فرما دیں گے۔ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اللہ ذل جلال نے کی اعلان فرمایا ہے، آؤ ذرا غور کر لو۔ اللہ ذل جلال اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ نوٹ کر لو، اللہ ذل جلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے میرے نبی دی امت ہون دا دعویٰ کرنے والو۔ اور قرآن اندر جدو اللہ ذل جلال نے یا ایھا الناس دا تذکرہ فرمایا ہے اور یا ایھا الناس جدو قرآن دے اندر آ جائے، الناس دے اندر آدم علیہ السلام تو لگ کے آج تک اور آج تو لے کے قیامت کی آخری کڑی تک جڑا بچہ دنیا دے آئے گا وہ سارے الناس دے اندر شامل نے۔ پر میں صدقے تے قربان جاواں جب رب ذل جلال نے آمنو دا لفظ استعمال کر دیتا ہے کہ وہ دے اندر صرف ایمان والے انہوں مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ نوٹ کر لو، اللہ ذل جلال فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو، ایمان والے ہو، ایمان والے ہو، تہاڈا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کی حکم ہے، کی آرڈر آیا ہے، کی پیغام ساڈے واسطے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والے کن سن لو، لا تقدموا،
تسی اگے نہیں بڑھنا، اگے نہیں بدنا، اگے میرے پیغمبر تو قدم نہیں اٹھانا. بین یدی اللہ و رسولی، اللہ تے او دے رسول تو اگے نہیں بدنا. تے نال ہی اللہ ذوالجلال فرماتے نے ایمان والے ہو گل سن لو، واتقوا اللہ، ایمان والے ہو اپنے دلوں کے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، میرا خوف پیدا کر لو. ان اللہ سمیع علیم. ایمان والے ہو میرے مصطفیٰ تو اگے نہیں بڑھنا، میرے مصطفیٰ تو اگے بدن کی کوشش نہیں کرنی. کی مطلب ہے ذرا غور کر لیا جے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میری امت دے لوگو تسی میرے تو اگے نہیں بڑھنا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے آؤ پہلا میرے آقا دا فرمان، آقا علیہ السلام تو اگے نہیں بڑھنا، آمینہ دے نال تو اگے سبقت نہیں کرنی، اللہ ذوالجلال دے قرآن تو اگے سبقت نہیں کرنی. سن پہلا میرے آقا دا فرمان، آمینہ دے نال علیہ السلام فرماتے نے اے میرے امتیو سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک. اے میرے امتیو جدو تسی کھانا کھانا ہے سم اللہ سب تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جے، بسم اللہ پڑھ لیا جے. کل مما یلیک کل بیمینک، آقا فرماتے نے کھانا سامنے آ گیا ہے بسم اللہ پڑھ لیا جے تے اپنے سجے ہاتھ دے نال کھایا جے. وکل مما یلیک تے میرے آقا فرماتے نے اس کھانے والے برتن دے وچوں اپنے اگوں ہی کھایا جے، اپنے سامنے جڑا تہاڈے سامنے کھانا ہے اونوں ہی کھایا جے. اے تے میرے آقا دا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے نے کھانا شروع کرنا تے کیویں، بولو کیویں؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا تے بسم اللہ پڑھ کے تے سجے ہاتھ دے نال اور اپنے سامنے کھانا کھانا ہے. اے تے میرے آقا دا فرمانی. اور میرے بھائی میرے برادر اج میرے تیرے معاشرے دے اندر ایک ایسی بیماری پھیل گئی ہے. میرے آقا فرماتے نے کھانا کھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے سجے ہاتھ دے نال اور اپنے سامنے کھانا کھانا ہے. لیکن میرے بھائی اے تے میرے آقا دا فرمانی. اور اللہ ذوالجلال بھی فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور ایمان والےو تسی میرے نبی تو اگے نہیں بڑھنا، اللہ دے رسول تو اگے سبقت نہیں کرنی. اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے میرے محبوبہ میں تہاڈا حکم جڑا ہے میں اپنے حکم دے نال لگا دیتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور ایمان والےو میرے نبی تو تے میرے تو اگے نہ بڑھیا جے. آؤ نا میرے بھائی میرے آقا فرماتے نے کھانا کھانا ہے، کھانا سامنے آ گیا ہے بسم اللہ پڑھ لیا جے، بسم اللہ پڑھ کے سجے ہاتھ دے نال کھایا جے، اپنے سامنے کھایا جے. پر ہن غور کر لیا جے کہ اسی جڑا کم کرنے آ اے اللہ دے او دے رسول دے فرمان دے مطابق یا اسی اللہ دے نالوں اللہ دے رسول نالوں اگے بڑھ کے کر رہے ہیں. اج میرے تیرے معاشرے دے اندر کھانا سامنے آ جاندا ہے تے کوئی بندہ او تے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دیندا ہے، کوئی او تے آخری 2 سورتاں پڑھدا ہے، کوئی آخری 4 سورتاں پڑھدا ہے. سورتاں پڑھی جاندا ہے قرآن کی تلاوت کیتی جاندا ہے. ایس کتاب تے اتارن والے رب دی قسم جے انصاف نال جواب دیا جے میرے
आका फरमाते ने खाना खाना ते बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना है ते जेड़ा मेरे तेरे मुआशरे दे अंदर अमल कीता जांदा है वो खाना रख के सूरह फातिहा पढ़ी जाती है कुरान दी आयात पढ़ी जांदियां ने मैं पूछना चाहना कि ये अमल जेड़ा है ये मेरे आका दी सुन्नत के मुताबिक है या मेरे आका दे मुखालिफ है। और कुरान ऐलान करता है ला तुकद्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूली। ईमान वाले हो तुसी मेरे रसूल नालों मेरे हुक्म नालों अगे नहीं बढ़ना। काबा दे रब दी कसम है ए अमल मेरे मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ है। और दूसरा अमल जगह दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जदों कोई बंदा दुनिया तो चला जाए ओदा जनाजा पढ़िया जाए जनाजा पढ़न दे बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और पूरे ज़ख़ीरा हदीस दे अंदर और फिक़ह दी किताबां दे अंदर किसी जगह पे भी दुआ करन दा सबूत नहीं मिलेगा। आज मेरे तेरे मुआशरे दे अंदर जनाजा पढ़िया जांदा है सलाम फेरिया जांदा है फिर उत्थे इकट्ठे होके दुआ करते ने मेरे आका दे कोलों और ज़ख़ीरा हदीस दे विचों और फिक़ह दी किताबां दे विचों भी और जनाजे दे बाद दुआ करन दा सबूत कोई नहीं। और आओ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जगह दे पीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और जदों मैयत नु दफन कर दिता जाए ओदी कब्र बना दी जाए और दफन करन दे बाद मेरे आका फरमाते ने ओदी कब्र पे खड़े हो के दुआ करो। और कितनी देर दुआ करनी है मेरे भाई नोट कर ले मेरे आका दा फरमान की है। जगह दे पीर अलैहिस्सलाम फरमाते ने जितनी देर अंदर एक ऊँट नु ज़बा कर दिता जाए ओदा गोश्त बना लिया जाए ओदा गोश्त बना के ओनु तकसीम कर दिता जाए मेरे आका फरमाते ने इतनी देर ओदी कब्र ते खड़े होके दुआ करया जे ए ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है मेरे आका दा फरमान है। लेकिन मेरे भाई अज देख ले मेरे तेरे मुआशरे दे अंदर जनाजा पढ़िया जांदा है जनाजे तो बाद दुआ की जाती है और जिदा सबूत मेरे आका दे कोलों नहीं मिलता सहाबा दे कोलों नहीं मिलता और इस दुआ दा सबूत जेड़ा है और ज़ख़ीरा हदीस विचों नहीं मिलता और फिक़ह दी किताबां दे विचों भी किसी इमाम दे कोलों भी साबित नहीं जनाजे तो बाद दुआ की जाए और दफन करने के बाद भी 40 कदम चल के जड़ी दुआ की जाती है एदा सबूत ही कोई नहीं। मेरे आका फरमाते ने दफन कर दिता मैयत नु कब्र दे अंदर ते उस जगह पे खड़े होके आका फरमाते ने दुआ करो। मेरे आका दा फरमान है मुबारक है एक कब्र दे अंदर दफन कर दिता है ते उठे खड़े होके दुआ करो। लेकिन आज मुसलमान 40 कदम चल के दुआ करता है और कुरान दे ऐलान करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुकद्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूली। अल्लाह फरमाते ने ए मेरे बंदेओ तुसी अल्लाह दे ओदे रसूल नाल अगे ना बढ़िया जे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है जेड़ा बंदा जनाजा पढ़न तो बाद दुआ करदा है मेरे आका दी सुन्नत दी मुखालफत करदा है और जेड़ा बंदा कब्र ते दफन करन तो बाद 40 कदम चल के दुआ करदा है मेरे आका दी सुन्नत दी मुखालफत करदा है और एक कुरान ऐलान करदा है ला तुकद्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। अल्लाह जुल जलाल ने ऐलान कर दिता है और कायनात दे लोगों ए ईमान वाले
تانوں مخاطب کر کے اللہ ذل جلال قرآن دے اندر 26ویں پارے دے اندر اور 13واں رکوع شروع ہوندا ہے، سورہ حجرات دی ابتدا ہوندی ہے۔ رب ذل جلال فرماتے ہیں ایمان والےو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، میرے تے میرے رسول تو اگے ودنا اگے نہیں ودنا۔ جیڑا کم میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے او دے مطابق کریں گے ثواب ملے گا، اس تو اگے بڑھیں گے۔ تے سنو اللہ دا قرآن کی اعلان کرتا ہے، اللہ ذل جلال فرماتے ہیں اور کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ایمان والےو پھر تانوں مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور دنیا دے لوگوں ایمان والےو تسی میرے نبی تو بلند آواز بھی نہ کریا جے، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے مصطفیٰ نو اس طریقے نال نہ بلایا جے اور جویں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے نو بلاندے ہو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے دو کم پہلا کم جڑا اللہ تے او رسول نال ود کے عمل کردا ہے، ایک کام اے جڑا میرے مصطفیٰ دی سنت دی مخالفت کردا ہے، اور جڑا میرے مصطفیٰ دے عمل تو اگے کراس کر کے عمل کردا ہے، ایک او بندہ ہے تے دوسرا او بندہ ہے جڑا میرے مصطفیٰ دی آواز نال اپنی آواز نو بلند کردا ہے، اور میرے مصطفیٰ نو اس انداز دے اندر بلند ہے جڑے انداز دے اندر بندہ ایک دوسرے نو آپس دے اندر بلند ہے۔ اللہ ذوالجلال دا فرمان سن لو اور کسے نتیجے تے پہنچ کے جایا جے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم ان تحبط اعمالکم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور میرے بندے ہو اور ایک کام تسی میرے مصطفیٰ تو ود کے کرو گے، میرے قرآن کے خلاف کرو گے، میرے مصطفیٰ دی سنت تو ود کے کرو گے، میرے مصطفیٰ دے فرمان کو بائی پاس کر کے کرو گے، ان تحبط اعمالکم میں تمہارے زندگی دے سارے اعمال ضائع کر دیواں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نیکی سمجھ کے کرو گے نیکی، لیکن میرے مصطفیٰ دی سنت دے خلاف ہوئے گی۔ آؤ یہ بھی مثال جاؤ ذخیرے حدیث دے وچوں کسے ایک مسلک دی بات نہیں، ساری کائنات دے مسالک دیاں حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے اور دے وچوں ویکھو، بخاری شریف کر لو، مسلم شریف اٹھا لو، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مشکات، کنز المال حدیث دا ذخیرہ اٹھا کے کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ جڑا ثابت کرے گا وہ اے حدیث ثابت کرے گا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز فرض ہوئی تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے حضرت بلال کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی اذان سکھائی، حضرت بلال نے جیڑی اذان مدینہ منورہ دے اندر پڑھی، حضرت ابو محذورہ
رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جیڑی اذان مسجد قباء دے اندر پڑھی، جیڑی اذان مسجد نبوی دے اندر پڑھی، ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ ہے، ساری کائنات دے ذخیرہ حدیث دیاں کتاباں کٹھیاں کر لو، اذان ملے گی تے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ذخیرہ حدیث دے وچوں اذان ملے گی تے شروع کتوں اللہ اکبر اللہ اکبر تو شروع ہوندی ہے، لا الہ الا اللہ تے ختم ہوندی ہے۔ میرے بھائی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے او دے رسول نال ہو کے نہیں بننا۔ تے میرے بھائی اج ملک پاکستان دے اندر اور دیگر جگہ تے بڑے خوش نصیب نے جنہ دی اذان شروع ہوندی ہے اللہ اکبر، اذان شروع ہوندی ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر تو پہلے اگر کوئی بندہ سوال سمجھ کے اگر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، پورا قرآن پڑھتا ہے، کعبہ میں رب کی قسم اٹھا کے کہنا وہ بھی اذان قبول نہیں ہوئے گی، اذان مردود ہوئے گی۔ کیوں ہوئے گی؟ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی پہلی آیت، اللہ اور دے رسول نالو اگے ودنا۔ میرے آقا نے اذان سکھائی اللہ اکبر، اور دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی۔ آقا فرماتے ہیں جب تسی اذان دے کلمات سنو، مؤذن دے کولو آواز سنو، فقولوا مثل ما يقول، جڑے الفاظ مؤذن دہرا رہا تسی بھی وہی دہرایا جی۔ ثم صلوا علی، آقا فرماتے ہیں جب اذان مکمل ہو جائے میرے تے درود پڑھو، اذان مکمل ہو جائے میرے تے درود پڑھو۔ آقا فرماتے ہیں ثم صلوا علی، جب اذان مکمل ہو جائے پھر میرے تے درود پڑھنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذان تو بعد درود پڑھنا ہے، جڑا پہلے پڑھدا ہے وہ تو ثواب ملدا۔ کیوں جی یہ گل ٹھیک ہے؟ ایس قرآن دی مخالفت ہے نا؟ اذان تو پہلے درود پڑھنا قرآن دی مخالفت ہے کہ نہیں؟ حدیث دی مخالفت ہے کہ نہیں؟ آقا فرماتے ہیں ثم صلوا علی، پھر میرے تے درود پڑھو۔ تے میرے آقا نے جدو فرمایا صحابہ نے پوچھ لیا واہ اللہ تیری عظمت تو صدقے جاواں اور تیرے انہاں صحابہ دی عظمت تو صدقے جاواں، انہاں دے من وال اسلام نو قبول کر لیا۔ اللہ کی تیری قدرت تو صدقے جاواں، تینوں تے پتہ ہی سی، بعد میں جیسے لوگ آن گے جنہاں نے مننا نہیں تے صحابہ سوال کرتے ہیں سونے محبوبہ کیف الصلاۃ علیکم، آقا فرماتے ہیں ثم صلوا علیہ،
اذان مکمل ہو جائے میرے تے درود پڑھیا جے تے میرے آقا دے کولوں صحابہ پوچھدے نے کیف الصلاۃ علیکم سونے محبوبہ اسی تواڈے تے درود کیویں پڑھیے سبحان اللہ صحابہ پوچھدے نے آقا سونے درود کیویں پڑھنا ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے بخاری تے مسلم دی روایت دی میرے آقا فرماندے نے قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آقا فرماندے نے میرے تے درود پڑھنا چاہیے سبحان اللہ ایمان والیو آقا علیہ السلام نے کیسی وضاحت فرما دیتی اور درود کیڑا پڑھنا سی وہ بھی سمجھا دیتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اور لوگوں جیڑا عمل اللہ تے دے رسول دے فرمان نو کے بعد کے ہوئے گا اللہ قبول نہیں کرے گا ان تحبط اعمالکم اینو نیکی سمجھ کے پڑھن والے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ اور جڑے آقا دے نالوں ود کے میں تواڈے کولوں اس کتاب دے اتارن والے رب دا واسطہ دے کے پوچھاں گا اللہ زیادہ جاندے نے رسول اللہ زیادہ جاندے نے جی یا اج دا امتی زیادہ جاندا ہے بولو اج دا کوئی امتی میرے مصطفیٰ نالوں زیادہ جاندا ہے اللہ دی ذات نالوں کوئی زیادہ جاندا ہے سنو حدیث ایک دن ایسا آیا عصر دی نماز ہے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے نا عصر دی نماز پڑھائی 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیر دیتا کنیاں رکعتاں پڑھ کے 2 رکعتاں پڑھائیاں تے میرے آقا علیہ السلام پھر تک گھر چلے گئے اپنے حجرہ مبارک دے اندر تے ایک صحابی گئے کہنے لگے آقا سونیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا نماز گھٹ گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو نماز گھٹ گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو تے آقا فرماندے نے کی ہویا ہے تے صحابی کہنے لگا سونیا اگے تے عصر دی نماز 4 رکعتاں تسی پڑھاندے سی اج 2 رکعتاں پڑھا دتیاں نے میرے آقا واپس تشریف لے آئے تے صحابہ بیٹھے نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اب تہاڈا ویر کی کہہ رہا ہے تے میرے آقا فرماندے نے 2 رکعتاں پڑھائیاں نے تے صحابہ آندے نے سونیا محبوبہ 2 رکعتاں پڑھا کے تسی چلے گئے ہو ساڈے اندر تے ہمت نہیں اسی تہانوں پوچھ سکیے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ نوٹ کر لو میرے آقا نے پھر 2 رکعتاں پڑھا دیتیاں آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں بھولی گیا سا اللہ اللہ میرے بھائی میرے آقا دی سنت مبارک ہے عصر دیاں 4 رکعتاں بندہ فرض ادا کرے میرے آقا دی سنت تے عمل ہو جائے گا اور جیڑا بندہ عصر دے وقت 8 فرض ادا کرتا ہے یا 6 فرض ادا کرتا ہے یا 2 فرض پڑھتا ہے میرے آقا دی سنت عمل ہوندا سنت عمل نہیں جے ہوندا اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ
اور دنیا دے لوگوں کئی بندے ایویں دے بد نصیب ہون گے اپنے والوں دے نیکی سمجھ کے عمل کرن گے اپنے والوں دے نیکی سمجھ کے کم کرن گے لیکن میرے آقا فرماندے نے عاملۃ ناصبہ اللہ نے سورہ غاشیہ دے اندر اعلان کر دیتا ہے عاملۃ ناصبہ بندہ جڑا ہے عمل کر کر کے تھک جائے گا تسلا نارن حامیہ اس بندے دے او عمل اونوں جہنم دے وچ لے جان گے جہنم دے اندر کنے لے کے جان گے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی بین یدی اللہ ورسولی میرے نبی تو تے میرے تو کے بعد کے امر نہیں کرنا واتقوا اللہ اللہ دے کول ڈر جاؤ ان اللہ سمیع علیم اور اگے اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں دنیا دے لوگوں میرے نبی تو اونچی آواز بھی نہ کریا جے سنو ذرا ادا پس منظر کیے ایک دن ایسا آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مدینہ طیبہ دے اندر ایک جماعت آئی ایک گروہ آیا تے اے آ کے کہن لگے ساڈے وچ کسے نو امیر مقرر کر دتا جائے تے میرے فاروق اٹھے میرے فاروق میرے آقا علیہ السلام دے کول عرض کردے نے سونے محبوبہ انہاں دے اندر اقرا بن حابس نو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں امیر مقرر کر دیتا جائے میرے صدیق فرماندے نے سونے محبوبہ فلاں صحابی نو انہاں دا امیر بنا دیتا جائے ایک گلاں باتاں ہو رہی نے میرے فاروق کہنے لگے اے اقرا بن حابس نو امیر بنایا جائے میرے صدیق فرماندے نے اے پیارے عمر کہ تو میری مخالفت کرنا چاہنا ہے ایک کلام کرتے ہو آواز میرے مصطفیٰ کو بلند ہو جاتی ہے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اے قرآن دا مقام آیا میرے فاروق بھی چپ کر گئے میرے صدیق بھی خاموش ہو گئے ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ جے میرے صدیق اس دن تو بعد اینی آہستہ گل کر دے کہ دوبارہ میرے آقا فرمان دے اور میرے پیر ابو بکر کی آنکھیں آئی دوبارہ پہ میں دس میرے صدیق ایویں گل کر دے اور جویں کان دے کول منہ کر کے گل کیتی جاندی ہے اینی آہستہ گل کر دے کہ میرے فاروق اینی آہستہ بات کر دے کہ میرے فاروق دے کولوں دوبارہ پوچھیا جاندا فاروق کیا کہ گل دوبارہ کر میرے نبی دے صحابہ نے عمل کر لے آئے اور نہیں سمجھی آخری بات بھی نوٹ کر لو میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی آواز بڑی بلند ہے بلند آواز نال بولتے نے ادھر قرآن دا مقام نازل ہو گیا اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے تے میرے آقا دے صحابی نو پتہ لگ گیا تے میرے آقا دے صحابی نے اپنے گھر دے وچوں نکلن لگ دے نے اپنی بیوی نو کہن لگے نہیں میری یہ بیوی ہے اج دے بعد میں گھر نہیں آواں گا میں اونٹاں دے باڑے دے اندر چلیا میں دروازہ بند کر لواں گا مینوں تے انج لگدا اے قرآن دا مقام میرے خلاف آیا ہے
میری آواز اللہ دے رسول نالوں زیادہ بلند ہے، میں بڑی اونچی آواز نال بولن والا، اللہ نے میرے خلاف ہی قرآن نازل کر دیتا ہے، میں انی دیر تک اپنے نبی دے کول نہیں جاواں گا، اور جتنی دیر تک اللہ آسمان تو میرے بارے قرآن نازل نہیں کر دیں گے۔ تے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گھروں نکلتے نے، اپنے اونٹاں والے واڑے دے اندر چلے جاتے نے، ادھر میرے آقا نو پتہ لگدا ہے کہ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نو فرماتے نے جا جا کے ثابت نو بلا کے لے آ، تے ثابت نو آکھی اے قرآن تیرے بارے نازل نہیں ہویا۔ میرے آقا دے کول لے آندا گیا، میرے آقا دے صحابی دو سامنے ہو کے میرے آقا دے کول بیٹھ جاندے نے، تے میرے آقا فرماندے نے اے پیارے ثابت گل سن لے، تینوں خوشخبری ہوئے، اللہ تینوں زندگی بھی سعادت والی دے گا، اللہ تینوں موت بھی سعادت والی دے گا، اور قیامت کے دن اللہ ذوالجلال تینوں بلند و بالا محل عطا کر دیں گے۔ اور اے او لوگ نے جنہاں نے عمل کیتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اس تو اگے سورہ حجرات دی تفسیر میں انشاءاللہ اگلے جمعے مسلسل میں بیان کراں گا، سارے ساتھی وقت نہ تشریف لے آیا کرو۔ اے معاشرے دیاں برائیاں معاشرے دے اندر جیڑیاں رسم و رواج راج ہو چکے نے، اللہ نے سورت دے اندر بیان کر دیتے نے، انہاں دی تردید کر دیتی ہے۔ اللہ کتاب و سنت عملی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔